پاکستان کے بہت بڑے کالج کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ مسلسل ساری قوم اس واقعے میں تشویشناک ہے۔ نوجوان بچی کے ساتھ ایک زیادتی کا واقعہ جو کہ سامنے آ رہا ہے اور اس کے حقائق پر مسلسل پردہ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ ابھی مکمل طور پر واضح نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہوا ہے یہ درست نہیں ہوا، چونکہ تعلیمی اداروں میں تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ تربیت کی کمی کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور اصل میں جب سے تعلیم ایک انڈسٹری کی صورت اختیار کر گئی ہے، تعلیم بزنس بن چکی ہے، طلباء اور طالبات اپنے اساتذہ کے لیے اولاد یا روحانی اولاد کا درجہ نہیں رکھتے، بلکہ انہیں چیک نظر آتے ہیں، چیک نوٹ نظر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اساتذہ کے لیے طالب علم ایک اولاد اور طلباء کے لیے اساتذہ ایک باپ کا درجہ رکھتے تھے۔ وہ زمانہ ادب کا زمانہ تھا، احترام کا زمانہ تھا۔ اب اساتذہ کو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نوٹوں کی صورت میں نظر آتے ہیں کہ یہ چلتے پھرتے چیک ہیں، جتنے زیادہ بچوں کو ہم ایڈمیشن دیں گے ہماری پراپرٹی میں اضافہ ہوگا۔ تعلیم جس دن سے انڈسٹری بن گئی اس دن سے تعلیم میں اسپرچویلٹی ختم ہو گئی، روحانیت ختم ہو گئی، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت احتجاج میں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم قرآن کی روشنی میں اس بات کی معرفت حاصل کریں کہ اسلام میں حیا کا کیا مقام ہے۔ اس گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم سے سورہ اعراف کا انتخاب کیا ہے۔ 7واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں نے آپ سب کے سامنے 176 نمبر آیت کو پڑھا ہے، ساتھ ہی میں نے 177 نمبر آیت کو پڑھا ہے، ساتھ ہی میں نے 178 نمبر آیت کو پڑھا ہے، ساتھ ہی میں نے 179 نمبر آیت کو پڑھا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ وا کا معنی ہے اور، اتلو کا معنی ہے اللہ فرماتا ہے محمد جی تلاوت فرمائیے، علیہم کا معنی ہے اپنی امت پر تلاوت فرمائیے، نبأ کا معنی ہے خبر، الذی اس ایک شخص کی خبر، آتیناہ جسے ہم نے عطا کی تھیں، آیاتنا اپنی آیتیں، فانسلخ منہا تو وہ ان سے نکل گیا، فاتبعہ الشیطان کیونکہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین اور وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا اور لو اگر، شئنا ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا
ہم اگر چاہتے تو اسے بلندی کی طرف اٹھا لیتے، بہا ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا، پستی کی طرف چلا گیا، واتبع ہواہ، اس لیے کہ وہ اپنی خواہش کا تابع ہوا، اپنی نفسانی خواہشات کا مرید ہو گیا۔ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال ایسے ہے جیسے کہ کتا، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، ایسا کتا کہ اگر حملہ کرے تو زبان نکالے اور اگر چھوڑ دے تو پھر بھی زبان نکالے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ حال ہے ان کا جو ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ بہت بڑا سبق ہے امت کے لیے ان آیتوں میں، اگر امت توجہ کرے تو۔ جو ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ جس کی زبان نکلی ہوتی ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے بے ادب ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، محبوب نصیحت سناؤ، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ امت دھیان کرے، امت سوچے اس بات کو کہ ساء، اس سے بھی بدتر ہے مثلاً قوم الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں، وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنی جانوں کا برا کرتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے، ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فاولئک ھم الخاسرون، تو وہ نقصان میں رہیں۔ وَلَقَدْ، اور لقد، لام شک نہیں کرنا، قد کبھی بھی شک نہیں کرنا، ذرأنا لجہنم، ہم جہنم کے لیے پیدا کیا ہم نے، کثیرا من الجن والانس، کثرت سے بہت سے جن اور انسان ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے۔ لہم قلوب، ہم نے انہیں دل دیے، لا یفقہون بہا، وہ دلوں سے سوچتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْیُنٌ، ہم نے انہیں آنکھیں دیں، لا یبصرون بہا، وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ، ہم نے انہیں کان عطا کیے، لا یسمعون بہا، وہ کانوں سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ آنکھ رکھتے ہوئے اندھے ہیں، دل رکھتے ہوئے ڈنگر ہیں، اور آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہیں، کان رکھتے ہوئے بہرے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، چلتے پھرتے جانور، پڑھے لکھے جانور، بل ہم اضل، جانور ان سے بہتر ہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اولئک ھم الغافلون، بڑے غافل ہیں یہ لوگ، غفلت میں پڑے ہیں۔ یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اب آئیں ہم ان آیتوں سے کچھ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کا نام بلن بن بعور تھا۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے آپ اپنی قوم کے سامنے یہ واقعہ پڑھ کر سنائیے جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم و عارف اور مشہور پیشوا کا ایسا ہی حال عروج کے بعد
تنزل اور ہدایت کے بعد گمراہی کا مذکور ہے۔ عالم، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے وَاتْلُو وا اور اتلو، محمد جی تلاوت فرمائیے علیہم اپنی امت پر، نبأ خبر، الذی وہ اس ایک شخص کی خبر۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ بندے کا تعارف کیا ہے؟ عالم تھا، بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم و عالم تھا، عارف تھا، مشہور پیشوا تھا، عالم تھا اور مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات کا معنی ہے ہاتھ اٹھاتا تھا، منہ پر آنے سے پہلے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ اس مقام پر فائز شخص تھا۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا جی؟ اس کا حال عروج کے بعد تنزل اور ہدایت کے بعد گمراہی کا مذکور ہے۔ اللہ فرماتا ہے آیاتنا آتیناہ آیاتنا، ہم نے اسے اپنی آیتیں عنایت فرمائی تھیں، پر فانسلخ منہا، وہ صاف نکل گیا ہماری آیتوں سے، فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ اچھا جی، کیا ہوا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور وہ پستی کی طرف چلا گیا، گمراہی کی طرف اور پستی کی طرف چلا گیا۔ کیا ہوا جی؟ وسیع علم اور پوری معرفت حاصل ہونے کے باوجود جب وہ نفسانی اغراض اس پر غالب آ گئیں تو یہ سب علم و معرفت اور مقبولیت ختم ہو کر وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اٹینشن پلیز، نفسانی خواہشات کا تابع دار ہو گیا۔ جب بندہ معرفت کی آخری ڈگری پر بھی پہنچ جائے لیکن جب تک خدا کی مانتا رہے اللہ اسے بلند کرتا رہتا ہے، لیکن جس دن وہ اپنے نفس کی پیروی میں آ جائے تو پھر وہ اس کا تنزل شروع ہو جاتا ہے، اس کی گراوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، کیا ہوا؟ علم و معرفت اور مقبولیت ختم ہو کر گمراہ اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ قرآن عظیم میں اس شخص کا نام اور کئی تشخص مقصور نہیں، ائمہ تفسیر، صحابہ، تابعین اس کے بارے میں مختلف روایتیں مذکور ہیں، جن میں زیادہ مشہور اور جمہور کے نزدیک قابل اعتماد روایت یہ ہے کہ وہ حضرت ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کی کہ اس شخص کا نام بلم بن باعور، اس کا نام بلم بن باعور تھا۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنان کا رہنے والا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم اس کو حاصل تھا۔ قرآن کریم میں اس کی جو صفت ہے وہ ہے الذی آتیناہ آیاتنا فرمایا ہے، اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔ جب غرق فرعون اور فتح مصر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم جابرین سے جہاد کرنے کا حکم ملا، فرعون غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ کی قوم فرعون سے نجات پا گئی، جبارین سے جہاد شروع ہو گیا۔ اچھا جی، جبارین نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر پہنچ گئے تو ان کے مقابل قوم فرعون کا غرق و غارت ہونا ان کے پہلے معلوم ہو چکا تھا، تو ان کی فکر ہوئی اور جمع ہو کر بلم بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا، جبارین نے دیکھا کہ فرعون مر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر فرعون کو ختم کر گیا، اب انہیں فکر لاحق ہو گئی کہ ہم تو ان کے سامنے آٹے میں لون کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس کا اب کیا بنے گا۔ اس وقت یہ لشکر بلم بن باعور کے پاس آیا اور آئے اور کہا موسیٰ سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں،
اور اس لیے آئے ہیں کہ وہ ہمارے ملک سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کو ہمارے مقابلے سے واپس کر دیں. آپ کو کیا پتہ چلا ہے کہ بلم بن باور عالم تھا، عارف تھا اور اسم اعظم کا عامل تھا، مستجاب الدعوات تھا. اس کے پاس اینٹی نبی کے دشمن آئے ہیں اور آ کے اسے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارا لشکر جو ہے وہ موسیٰ کے معاملے میں فتح یاب ہو جائے، ہم نبی کے سامنے جیت جائیں. تو پھر بلم نے کیا کہا؟ وجہ یہ تھی کہ بلم بن باورا کو اسم اعظم کا علم تھا. ٹھیک ہے، وہ اس کے ذریعے سے جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی. بلم نے کہا افسوس ہے تم کیسی بات کہتے ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے خلاف بد دعا میں کیسے کر سکتا ہوں. بلم نے جواب دیا نبی ہے، نبی کے خلاف میں کیسے زبان کھولوں. اس کے بعد نبی کے غلام ہیں، وہ نبی کے صحاب ہیں، صحاب نبی کے خلاف میں زبان کیسے کھولوں. پھر موسیٰ کے امت کے اولیاء ہیں، وہ بندے اللہ کے ولی ہیں، میں ولیوں کے بارے میں کیسے بکواس کروں، میں نبی کے گھر کے بارے میں کیسے زبان دراز کروں. اچھا تو پھر کیا ہوا جی؟ حالانکہ ان کا مقام اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اگر میں ایسا کروں گا تو میرا دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے. پتہ چلا جو نبی کے صحابہ کے بارے میں بات کرے، جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں بک بک کرے، جو نبی کی آل اولاد کے بارے میں بک بک کرے، نہ دین جوگا رہتا ہے نہ دنیا جوگا رہتا ہے. اچھا جی پھر کیا ہوا جی؟ ان لوگوں نے بے حد اصرار کیا تو اس پر بلم نے کہا اچھا میں اپنے رب سے اس معاملے پر معلوم کر لوں. لو جی، دعا مانگنے سے پہلے وہ استخارہ کیا کرتا تھا. استخارے میں اگر دعا کا پازیٹیو آتا تو وہ دعا مانگتا. اس معاملے میں اس نے 3 دفعہ استخارہ کیا، 3 دفعہ. 3 دفعہ قدرت کا جواب آیا، منہ بند کر، اللہ والوں پر نہیں بھونکا کرتے. اپنے رب سے اس معاملے میں معلوم کروں گا کہ ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اس نے اپنے معمول کے مطابق معلوم کرنے کے لیے استخارہ یا کوئی عمل کیا. خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرے. اس نے قوم کو بتلا دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے. صحیح. اس وقت قوم جبارین نے بلم کو کوئی بڑا ہدیہ پیش کیا. لو جی لو جی لو جی، بس سمجھ آ گئی ہے تو پھر لو نا جی، بس لو جی ہو گیا. پیسے آ گئے، اس زمانے کی کرنسیاں آ گئیں، جبارین نے نوٹوں کے منہ کھول دیے. بندہ تیار ہو گیا اللہ کے ولیوں پر بکواس کرنے کے لیے، بندہ تیار ہو گیا صحابہ کے بارے میں بھونکنے کے لیے، بندہ تیار ہو گیا نبی کی آل اولاد کے بارے میں فضولیات بکنے کے لیے. نوٹ لگ گئے نا جناب. اب میں یہاں ایک عرض کرتا ہوں، میرے والد صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں نے یہ سنا تھا، آپ کی یعنی آپ کی ریسرچ کے مطابق ابا جی سرکار فرمایا کرتے تھے کہ یہ جب دعا مانگنے جاتا تھا نا جی تو یہ پہاڑ پر جاتا تھا دعا مانگنے کے لیے. اچھا پہاڑ پر جانے کے لیے یہ کوئی سواری استعمال کرتا تھا. تو آج جب نوٹ لگ گئے نا، اس کو پیسے لگ گئے کہ بھائی جانا ہے اور نبی کی ولیوں کے بارے میں اور نبی کے صحابہ کے بارے میں اور نبی کے گھرانے کے بارے میں زبان دراز کرنی ہے، نوٹ لگ گئے ہیں. تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے سب سے پہلے اس نے ایک گھوڑا منگوایا. گھوڑا، اس گھوڑے پر یہ سوار ہوا کہ میں جاؤں اور پہاڑ پر جا کے اللہ والوں کے خلاف کوئی بک بک کر کے آؤں. گھوڑا نہیں چلا. بلم نے گھوڑے کو بڑا مارا ہے لیکن گھوڑا نہیں چلا.
اتنا مارا کہ گھوڑا مر گیا لیکن گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا. اچھا پھر اس نے ایک گدھا منگوایا, گدھا. بھائی گدھے کو مار مار کے تھک کے کہنے لگا اوے گدھے تو چلتا کیوں نہیں؟ تو اس وقت گدھے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مجھے زبان دے میں اسے جواب دوں. تو جب اللہ نے اس گدھے کو زبان دی تو وہ گدھا کہنے لگا بدبختہ ولیوں کے بارے میں بکواس تو کرنے جا رہا ہے اور گدھا مجھے کہہ رہا ہے. اچھا پھر اس نے خچر منگوایا, خچر پر بیٹھا اور خچر چل پڑا اور خچر نے جا کے اس کا ساتھ دیا اور یہ پہاڑ پر پہنچا. آگے کیا ہوتا ہے وہ اسے پڑھ لیتے ہیں, لیکن یہاں میں ایک آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ ولیوں کے بارے میں بکواس کرنے کے لیے اس کے ساتھ وہ چلا ہے جس کی نہ ماں اپنی ہے نہ باپ اپنا ہے. جسے سمجھ آئیے اسے میرا سلوٹ ہے جناب. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں ولیوں کے بارے میں, صحابہ کے بارے, صحابہ ہیں یہ حضرت موسیٰ کی امت کے, صحابہ کے بارے میں, نبی کے گھر کے بارے میں بکواس وہ کرتا ہے. آپ کو آج کے بعد اگر کوئی انبیاء, اولیاء, صحابہ, آل رسول کے بارے میں ایسی بک بک کرتا نظر آئے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. سمجھ لینا ہے یا اس کی ماں اپنی نہیں یا اس کا باپ اپنا نہیں. بس اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آگے بڑھیں جناب, کیا کہتے ہیں آپ؟ اس وقت بڑا ہدیہ جو در حقیقت رشوت تھی جی, اس نے ہدیہ قبول کر لیا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کی قوم کے لوگ پیچھے پڑ گئے. ٹھیک ہے. آپ ضرور یہ کام کر دو. آپ الہاء و اصرار کی حد نہ رہی. تو بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ یہ رشوت. بالکل ٹھیک ہے, بی بی کو پیسے آئے تھے نا, اس نے منایا تھا. اچھا مجبور سی کروں. اچھا جی, آپ یہ رشوت قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں. اس وقت بیوی کی جو رضا جوئی اور مال کی محبت میں اس کو اندھا کر دیا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. اس وقت قدرت الہیہ کا بڑا عجیب کرشمہ ہوا. کرشمہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بددعا کے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا, اس کی زبان سے وہ الفاظ بددعا خود اپنی قوم جبارین کے لیے نکل گئے. وہ چلا اٹھے کہ تو ہمارے لیے بددعا کر رہا ہے. بلعم نے جواب دیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, اختیار سے باہر ہے, میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی اور بلعم کو بھی یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے سے چمٹ کر لگ لو جی. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, جب اس نے اپنے نفس کا وہ تابع دار ہوا, جب اس نے اپنے نفس کی مان لی, 4 پیسوں کی وجہ سے وہ ایمان سے برخاست ہوا. اللہ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, وہ ایسے ہو گیا جیسے کتا ہے. مطلب فرمایا یہ ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس, اس کی زبان لٹک کر باہر آ گئی. یہاں لمبی, اور جیسے کتا نہیں ہوتا زبان اس کی لمبی ہوتی ہے, اس طرح اس کی زبان سینے تک لٹک کر باہر آ گئی. اچھا یہ تو کام ہو گیا الٹ. اب اس وہ جبارین نے کہا اوے بدبختہ, تو نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی, اب ہمارے پیسے واپس کر. اس نے کہا جس دولت کے لیے میں نے اتنا بڑا مرتبہ چھوڑ دیا, اتنا مقام چھوڑ دیا, وہ دولت تو میں آپ کو واپس نہیں کر سکتا. اس نے کہا, انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی حضرت موسیٰ کا لشکر ہر روز ایک شہر فتح کر رہے, ہمارے شہروں کے شہر فتح ہو چکے ہیں, اہل ایمان جو ہیں وہ علاقے کے علاقے فتح کر رہے ہیں, ہمارا تمہارا کمٹمنٹ یہ تھا کہ تم بد دعا کرو گے, اس بد دعا کے ساتھ حضرت موسیٰ کا لشکر برباد ہو جائے گا, تو ہم جب وہ برباد ہوگا تو یہ دولت تمہاری ہے. اب وہ تو برباد نہیں ہوئے,
تو ہمارے پیسے واپس کرو. اس نے کہا یار انہیں میں برباد کر لیتا ہوں, بد دعا سے نہیں کر سکا نا, لیکن میں جانتا ہوں مسلمان قوم کیسے برباد ہوگی, انہیں میں برباد کر لیتا ہوں. اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا آخرت تباہ ہو گئی ہے, میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا ہے, اب دعا تو میری چلتی نہیں, لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ سکتے ہو. وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو. اوے مسلمانوں میں 2-4 ننگی عورتیں کر کے بھیجو, بے حیا عورتیں بھیجو مسلمانوں میں, تو یہ لشکر خود بخود غرق ہو جائے گا. لو میرے سرداروں, آج کا پیغام, آج کا جمعہ یہ ہے کہ جب اہل اسلام کے اندر آپ بے حیا عورتوں کو لاتے ہیں, یا تو آپ قرآن والے نہ ہوں, اور اگر آپ قرآن والے ہیں تو پھر آپ قرآن کے خلاف نہیں چل سکتے, اللہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. دیکھیں میں سورہ نور سے ایک آیت پڑھ رہا ہوں, یہ 24واں سورہ ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ, یحبون, یہ چاہتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, کہ مومن بے حیا ہو جائیں. جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کی آنکھوں سے حیا نکل جائے, صاحبان ایمان بے غیرت ہو جائیں, ان کی عورتیں ننگی ہو جائیں, مرد اور عورتیں کٹھی ہو جائیں. بھائی مجھے یاد ہے, میں نے نام نہیں لینا, جس دن میں پہلے دن یونیورسٹی گیا تھا نا, کالج کے بعد یونیورسٹی پہلا دن تھا میرا, اس دن ہمارے پرنسپل آف یونیورسٹی نے, چانسلر نے تقریر کی تھی کہ آپ پیچھے سے دین پڑھتے آ رہے ہیں نا, آپ نے پیچھے دین پڑھا ہے, آپ نے قرآن پڑھا ہے, آپ نے حیا پڑھی ہے, آپ نے تقدیس پڑھی ہے, آپ نے پاکیزگی پڑھی ہے. یہ یونیورسٹی ہے, یہاں آپ نے زبان نہیں کھولنی, آنکھیں بند رکھنی ہیں, کان بند رکھنے ہیں, اور زبان بند رکھنی ہے آپ نے, کیونکہ یہ یونیورسٹی ہے. بین الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, یہ بڑا طبقہ, یہ صاحبان اقتدار نبی کی امت میں بے حیائی چاہتے ہیں, بے غیرتی چاہتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو پرائمری سکول میں بچیاں بچے کٹھے ہیں؟ نہیں. گورنمنٹ پرائمری سکول میں بچیاں بچے کٹھے ہیں, تو پھر ہائی میں کٹھے کیوں کیے؟ یونیورسٹی کیوں نہیں لڑکیوں کی بن سکتی؟ الگ سے لڑکیوں کا ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ ٹیچروں کے اندر, گورنمنٹ سیکٹر کے اندر, پرائمری سکول کے اندر, ہائی سکول کے اندر ٹیچروں میں فیمیل ٹیچر لانے کا کیا تک بنا؟ ہمارے بچپن میں تو ایسا نہیں تھا. ہمارے بچپن میں لڑکیاں بیبیوں کی الگ کلاسز تھیں, مردوں کی الگ کلاسز تھیں. آج اکٹھا کیوں کیا گیا؟ بھائی یہ قرآن حکیم ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ کہتا ہے صرف آخرت نہیں, آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی, آپ کی آخرت بھی برباد ہوگی. دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ آپ کو سزا ملے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے, او بھائی, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, تم اللہ کے امر کی مخالفت کر رہے ہو, تم رسول کے امر کی مخالفت کر رہے ہو. ام تصیبہم فتنۃ, اب تم پر فتنے نہ آئے, او یصیبہم عذاب علیم, اب تم پر عذاب نہ آئے, اب تم پر فتنے نہ آئے, اب تمہیں اس طرح کے معاملات. بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں, اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے نا, وہ تمہارے ہاتھوں سے برپا ہوتا ہے, خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. بلم بن بعور نے جبارین سے کہا, مسلمانوں کے لشکر میں
چند عورتوں کو بنا سوار کر بھیجو. آج کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے، جب تک گورنمنٹ قرآن کی مخالفت کرے گی امت اور پاکستان تب تک تنزل کا شکار رہے گا. انہی فتنوں میں شکار رہو گے، انہی مصیبتوں اور جھنجھڑوں میں پڑے رہو گے. لیکن بھائی تم کر نہیں سکتے، اس لیے کہ تم مرید ہو یہودیوں کے، تم مرید ہو امریکہ کے، تم مرید ہو طاغوت کے. معاف کیجئے گا، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے فتنے بھی ہیں، ان کے لیے فساد بھی ہیں، ان کے لیے عذاب بھی ہیں. تو بلم بن باور نے عورتوں کو بنا سوار کر مسلمانوں کے گروہ میں بھیجا، لشکر میں بھیجا. وہ لشکر جو ہر روز ایک شہر فتح کرتا تھا، کیا بنا اس کے ساتھ؟ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کرو کہ بنی اسرائیل کے لوگ. کاموں کی والو بڑی تکلیف ہے دل کو. وہ بیٹی جس کے ساتھ جو بھی ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوا، وہ کسی اور کی بیٹی نہیں تھی. وہ مسلمان ہیں تو ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم کی اگر انگلی کو تکلیف ہو، اگر پورا جسم بے چین نہ ہو تو اس کا انگلی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے. وہ ہماری اپنی بیٹی تھی، خدا کا نام ہے. اس کا درد یوں محسوس کرو جیسے اپنی بیٹی کا درد محسوس کرتے ہیں. وہ ہماری اپنی بیٹی تھی. لیکن میں پھر عرض کروں گا، ہم اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے دور نہیں کر سکتے. یہ میرے سامنے سخی شاہ صاحب کھڑے ہیں، اس وقت تک ان کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا. آج تک میرے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، LCD نہیں ہے میرے گھر میں. آج تک اس عمر تک نہیں تھا. اب یہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ان کا، اب مجھے ان کو موبائل دینا ہے. اب میں ان کو موبائل لے کر ضرور دوں گا، لیکن اس عمر تک ایک تربیت کی ہے ان کی، اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. تربیت کریں اپنی اولادوں کی. دیکھیں اگر کسی کی نوجوان بچی پینٹ پہن کر، سکن فٹنگ پینٹ جس میں اس کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، اگر وہ باہر نکلی ہے تو اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں سے سب سے پہلا قصوروار وہ باپ ہے جس کی موجودگی میں اس بچی نے وہ پینٹ پہنی ہے. اس کے بعد اس کا دوسرا قصوروار وہ بھائی ہے جس کے سامنے وہ بغیر برقعے کے نکلی ہے. اس کے بعد اس کا تیسرا قصوروار اس کا ہسبینڈ ہے جس کی موجودگی میں. او بھائی، آج تو بندے سوشل میڈیا پر مسلمان اپنی بیویوں کی نمائش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنے بیڈ روم کی نمائش کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پر اپنے پرسنل کمرے کی خود اور میاں بیوی بن سنور رہے ہیں اور نمائش کر رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا یہ شخص کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، یہ بندہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا. اسے دیوش کہتے ہیں جو اپنی عزت پامال کر رہا ہے زمانے کے سامنے. تو کاموں کی والو، یہاں ہمیں جاگنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں گھر کا ایک ماحول پرووائڈ کرنا پڑے گا. بچوں کو سوشل میڈیا سے دور نہیں کر سکتے، لیکن ان کی تربیت ایسے کریں گے کہ وہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کریں گے. تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کرو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کریں کرنے دیں، رکاوٹ نہ بنے. یہ لوگ مسافر ہیں، اپنے گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں. اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض چیز ہے. جس قوم میں یہ ہے اس پر قہر اور عذاب نازل ہوتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے. یہ جملہ نوٹ کریں یار، جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے.
جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے. اب زنا صرف نفس کا نہیں ہوتا، زنا آنکھوں کا بھی ہے، زنا کانوں کا بھی ہے. اچھا جی. وہ فاتح اور کامران نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی، اس پر عمل کیا گیا. بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس وبال سے روکا، مگر وہ باز نہ آیا اور شیطانی جال میں مبتلا ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا، جس سے ایک روز میں 70,000 اسرائیلی مر گئے. یہاں تک کہ جس شخص نے برا کام کیا، اب دشمن کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑی. ایک بندے کے زنا کی وجہ سے دشمنوں کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑی. مسلمان اپنی موت آپ مر رہے ہیں. تو میرے صاحبوں، یہ بے حیائی، یہ عریانی اتنا بڑا ہتھیار ہے اسلام کے خلاف، طاغوت کا، شر پسندوں کا. اگر آپ اپنی قوموں کو، اپنی نسلوں کو اس ہتھیار کے، اس ویپن کے حملے سے محفوظ نہیں کریں گے تو آپ اپنی موت آپ مر جائیں گے. آپ مجھے بتائیں گے اب تہجد کون پڑھتا ہے اس وقت؟ عین تہجد کے وقت بندے موبائل پر نہیں لگ گئے؟ وڈیرے بندے، وڈیری مائیاں موبائلوں پر لگ گئی ہیں. تہجد کے وقت موبائل، رات کے 3 بجے مصلی نہیں ہے، موبائل ہے. اللہ کریم نبی پاک کی امت کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ کریم ہماری تمام بچیوں کی حفاظت فرمائے.